أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة سب سے پہلے مومنین حاضرین کی خدمت میں مشیت الہی کے ظہور پر دلی مبارکباد پیش خدمت ہے۔ خیر مبارک۔ دوسری گزارش ہے، ذکر ہی ہوتا ہے، سامع ایک یا 1,00,000۔ ذکر کی رفعت میں فرق نہیں آتا۔ وقت کے تعین میں غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے اشتہار میں بھی ٹائم غلط چھاپا گیا۔ خیر، میری صحت پہ آپ کی قلت یا کثرت جو ہے وہ کوئی اثر انداز نہیں ہے۔ میں جتنے لمحے بھی آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کا ذوق سماعت زندہ اور بیدار ملا مجھے تو میں نے انشاءاللہ عرشی جشن پڑھنا ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ چہروں پہ جشن لکھ لیجئے۔ عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، رسالت میں آپ خود دنیا میں تشریف فرما تھے، لیکن چہرے پر پریشانی کی شکن رہتی تھی۔ سمجھ میں آئی بات میں نے کیا کہا؟ جو خود رحمت للعالمین ہے، جو مصدر رحمت ہے، ان کی جبین وحدت مکین پر پریشانی کی شکن ہے۔ بیت اللہ میں اللہ کے گھر کا وارث اترا، خوشی بھی تھی لیکن شکن دھلی نہیں۔ سرکار مجتبیٰ تشریف لائے، شکن باقی رہی۔ اللہ جانے 3 شعبان کو کیا ہوا۔ تحلل وجہ رسول اللہ فرحا و سرورا، بس گلاب کی طرح چہرہ کھل گیا، شکن مٹ گئی۔ فرمایا آج مجھے یقین ہو گیا میرے گناہگار حبدار جہنم نہیں جائیں گے۔ شفاعت کے ضامن بھائی جمیل عباس رسول ہیں، لیکن یقین شفاعت حسین کا وجود ہے۔ ہاں، کیونکہ شفاعت کا عہد، شفاعت کا پیمان، شفاعت کا میثاق حسین اور ذات واجب کے درمیان ہے۔ ہاں، مخدوم زادے کی فرمائش ہے، گو کہ ہے تو امتحان، اس ماحول میں اس فرمائش کی تکمیل اور تعمیل، لیکن بار میں دل نہیں توڑنا چاہتا۔ فرمائش کر دی کہ سرکار سلطان کربلا کا خطبہ پڑھیے گا، تو میں اس میں سے 2-3 اقتباسات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جہاں جہاں بھی آپ تشریف رکھتے ہیں لوہے دل پہ لکھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ خطبہ 8 ذی الحج سے تعلق رکھتا ہے، جب شہنشاہ کربلا نے احرام توڑے، بس حجت خدا کا قدم پیچھے ہٹانا تھا۔ فضا، خلا، ملا، تینوں کے تینوں، جن، انس، فرشتے، روحانی جین، کروبیین بھر گئے، اور ہر جنس حسین سے یہی کہہ رہی ہے کہ یبن رسول اللہ مرنا علی ہلاک اعدائک، فرزند رسول ہمیں حکم دیجئے ہم آپ کے دشمنوں کو ابھی ہلاک کر دیں۔
بڑے بڑے خطبات پڑھے گئے جس کے لیے ممبر بنایا گیا، عادی بھی اور دنیا کا عجیب و غریب ممبر بھی۔ خیبر شکر نے بھی خطبے پڑھے، لیکن زین ذوالجنا کو ممبر بنا کر، ہاں یعنی اپنی سواری کی زین کو ممبر سمجھ کے خطبہ پڑھنے کی رسم حسین نے ڈالی۔ باقی تو جتنی مخلوق بھی تھی حسین نے کسی کو درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا، چونکہ فرشتوں کی نمائندگی جبریل کر رہا تھا۔ اوپر دیکھا، فرمایا لماذا جئت یا جبرائیل، جبریل تو کیوں آیا؟ جنات آئے، ماورائی مخلوق آئی، ان کا معیار معرفت اتنا ہے، تو کیوں آیا ہے؟ اب جاگنا، جبریل نے ہاتھ جوڑ کے کہا جئنا لنصرتک یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول ہم آپ کی نصرت کے لیے آئے۔ پس زین میں مچل گیا علی کا لال، فرمایا جئت لنصرتی لما کنت ناصرا لربی، تو میری مدد کرے گا؟ تجھے معلوم نہیں میں اپنے پروردگار کا مددگار ہوں؟ بس وہاں جو کچھ میرے مولا نے ارشاد کیا اس کے چند اقتباسات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اکرم ضیفہ وولیہ فی بیتہ وحرمہ، الحمدللہ الذی اکرم ضیفہ وولیہ فی بیتہ وحرمہ بتوقیع الشہادۃ وتوجہ باشرف تیجان السعادۃ وخصہ بشرافۃ لا تنبغی لأحد بعدہ۔ ایک تو ہو مٹھی بھر، اور پھر اگر دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا تو پھر میرے علم کا خون ہو جائے گا۔ وآتاہ فی یوم ضیافتہ مقالید الشفاعت ومفاتیح الجنان والنیران کما قد کان آتاہ فی عالم الارواح والذر الاول السلطنت والولایت فی جمعی ممالک التقوین وعوالم الامکان یا اہل الملکوت ویا من عالمهم اجل من عالم الناسوت نحن نور اللہ الذی لا یطفى وحجتہ علی جمیع الورا کتب اسماؤنا علی العرش فاستقر وعلی السماوات فقامت وعلی الارض فرست وعلی الریح فدارت وعلی البرق فلما وعلی النور فارساتا وعلى الروض فزما وأخشى وعلى الليل فأظلم وعلى النهار فأنار وتبسم أما نحن الولاة والولاية نلا ونحن وجه الحق وعلى الحق ونحن الحق والكلمات التي تكونت بها جميع الأكوان والقيانات وغيب الله الجاري الساري في جميع الممكنات ونحن عين الحياة ونحن سفينة النجاة والمعاني التي أشرقت من حضرة الأزل۔ بیٹھے ہو جب میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں؟ نحن سفینۃ النجاة وعین الحیاة والمعانی التي اشرقت من حضرت الازل ولم تزل والانوار التي بسرها ظهر الوجود وبها عرف العابد من المعبود والشجرة الالهیة التي منها انفجرت منابع الفیض والجود الحمد لله الذي اوجد اصحاب الخصاء من نور عظمته وخصهم بسره وكرامته وجعلهم في علو المقام تحت ذاته وفوق جميع مخلوقاته ولم يخرج من المعرفة ما لهم ومقاماتهم إلى حملة العشر ما قربهم من حضرة الجلال والعظمة إلا ما هو من البحر بمنزلة القطرة ومن الشمس بمنزلة الذرة فرفعة إسرافيل وعظمة جبرائيل وهيبة آدم وكرم الخليل والشجاعة عيسى وسياحة موسى وسياحة عيسى وملك حكمة داود وملك سليمان ذرة من شمس فخرهم وقطرة من يم فضائلهم لأنهم العلة الغاوية لوجودهم والأسرار لموجودهم لولاهم ما دار فلك وما سبح لله ملك فهم المتوجون بتاجهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔
مخدوم زادہ لیا تو آپ نے امتحان ہے میرا، خیر ٹھیک، بہرحال ایک مومن کی رضامندی بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اب اشفاق جو میں ترجمہ شروع کرنے لگا ہوں، پہلا جملہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو جشن ہو جائے گا۔ فرمایا الحمدللہ الذی اکرم ضیفہ وولیہ فی بیتہ وحرمہ، حمد ہے اس خدا کی جس نے اپنے مہمان کو گھر بلا کے اس کی عزت افزائی کی۔ ہاں عزت افزائی کی، اور جس نے اپنے ولی کو اپنے حرم میں بلا کر اس کی میزبانی کی۔ اللہ جانے وہ مہمان کیسے ہیں جن کا میزبان اللہ ہے، یا یوں سمجھئے یہ صاحب وجود کیسے ہیں جن کا میزبان بے جسم ہے۔ کیا عزت افزائی ہوئی بھائی جمیل آباد؟ توجہ بے اشرف تیجان سعادت، سعادت کے جتنے ذی شرف تاج تھے اللہ نے میرے سر پہ سجا دیے۔ جو وخصہ بشرافت لا تنبغی لأحد بعدہ، اور اس شرف اور شرافت سے اللہ نے مجھے مخصوص کیا کہ بس وہ میری ہے، میرے بعد کسی کی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حسین کی وحدت پر دلیل ہے۔ ہاں یا وہ اپنی ذات میں احد ہے یا پھر حسین اپنی حقیقت میں احد ہے۔ اچھا مولا آپ کی میزبانی بھی کی، آپ کی عزت افزائی کی، کیا دیا؟ جاگنا۔ فرمایا آتاہ فی یوم ضیافتہ مقالید الشفاعت، اللہ نے مجھے گھر بلا کے شفاعت کی چابیاں میری ہتھیلی پہ رکھ دیں۔ اللہ اللہ اللہ، شفاعت کی چابیاں میرے ہاتھ پہ رکھ دیں۔ وَمَفَاتِيحَ الْجِنَانِ وَالنِّيرَانِ، جنت اور جہنم کی کنجیاں میرے حوالے کر دیں۔ اور بھائی میرے باز فرماتے ہیں یہ نئی بات نہیں، کما قد کانا آتاہ فی عالم الارواح والذر الاول السلطنت والولایت فی جمیع ممالک التقوین و عوامل الامکان۔ فرماتے ہیں عالم ذر میں، عالم روح میں اللہ نے اپنے تمام ممالک تکوین و اکوان کی چابیاں میرے سپرد پہلے کر دیں۔ جو اور لفظ دو مولا نے استعمال کیا مشتاق شاہ، سلطنت اور ولایت، کہ تکوین اور اکوان کی مملکتوں کی سلطنت بھی مجھے دی شاد باش، اور ان کی ولایت بھی دی۔ اور اب جاگنا دوستو، فرماتے ہیں یا اہل الملکوت، ہم ملکوت کے رہنے والوں، فرشتوں سے خطاب تھا نا، وَيَا مَنْ عَالَمُهُمْ أَجَلُّ مِنْ عَالَمِ النَّاسُوتِ، جن کا عالم عالم ناسوت سے کہیں جلیل القدر ہے۔ تم اس لیے چلے آئے کہ یہ مٹھی بھر لوگ حسین کے راستے میں حائل ہو گئے ہیں، کہیں حسین یہی شہید نہ ہو جائے۔ فرمایا نحن نور اللہ الذی لا یطفیٰ، ہم اللہ کا وہ نور ہیں جسے بجھایا نہیں جا سکتا۔ جو 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 اللہ اللہ جو جیتا رہو، میں تم سے راضی، جشن والا تم سے راضی ہو۔ نحنو نور اللہ الذی لا یطفیٰ، ہم وہ نور الہی ہیں جو بجھایا نہیں جا سکتا۔ وحجتہ علی جمیع الورا، اور جہاں جہاں اس کی مخلوق ہے، کسی کو معلوم ہے اس پر بھی
کسی کو معلوم نہیں اس پر بھی حجت ہم ہیں۔ موت بھی اس کی مخلوق ہے، ہم موت پر بھی حجت، حیات اس کی مخلوق ہے، ہم زندگی پر بھی حجت، ہم نہ چاہیں موت کی کیا مجال ہمیں مارے۔ فرمایا ہم، اور یہ قابل غور ہوگا، فرماتے ہیں ہم ہر شے کی بقا کے ضامن ہیں۔ فرمایا جبریل تمہیں معلوم نہیں، کتب اسماؤنا علی العرش فاستقر، اللہ کا عرش لرزے میں تھا، کانپ رہا تھا، گرنے والا تھا، اللہ نے ہمارے نام لکھ کر عرش سنبھالا۔ جو العظمت، اگر ہمارے نام نہ لکھے جاتے عرش گر پڑتا، عرش زمین بوس ہو جاتا۔ وَعَلَى السَّمَاوَاتِ فَقَامَتْ، ہمارے نام آسمان کے رخسار پہ لکھے گئے، آسمانوں کا شامیانہ تن گیا۔ وَعَلَى الْأَرْضِ فَرَشَتْ، زمین پہ ہمارا نام لکھا، فرش کی طرح بچھ گئی۔ وَعَلَى الرِّيحِ فَدَارَتْ، ہوا پہ ہمارا نام آیا، چلنے لگی۔ وَعَلَى الْبَرْقِ فَلَمَا، بجلی پہ ہمارا نام لکھا گیا، چمکنے لگی۔ وَعَلَى الْوَدْقِ فَحَمَا، اولوں پر ہمارا نام لکھا گیا، برسنے لگے۔ وَعَلَى النُّورِ فَسَطَا، نور پہ ہمارا نام لکھا گیا، روشن ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ، مولوی صاحبان تو ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں کہ نور سے ہیں یا خاک سے۔ حسین فرماتے ہیں نور کو نورانی کرنے والا ہمارا نام ہے۔ جو ہاں، وَعَلَى السَّحَابِ فَدَمَا، بادل پہ ہمارا نام لکھا گیا، برسنے لگا۔ وَعَلَى الرَّعْدِ فَخَشَعَ، بجلی کی کڑک پہ ہمارا نام لکھا گیا، اس نے زانو ٹیک دیے۔ وَعَلَى اللَّيْلِ فَأَظْلَمَ، رات پہ ہمارا نام لکھا گیا، تاریک ہو گئی۔ دن پہ ہمارا نام لکھا گیا، روشن ہو گیا۔ فرماتے ہیں انما نحن الولاۃ والولایۃ لنا، وارث بھی ہم ہیں، ولایت ہمارا ورثہ ہے۔ اب بھائی مصطفیٰ حسین فرما رہا ہے ولایت ہمارا ورثہ ہے۔ اچھے خاصے علماء کو اس وقت یہ غلط فہمی ہے کہ امامت امیر کائنات کی میراث ہے۔ بے شک میرا ایمان کروڑوں امامتیں علی کی جوتیوں کے نیچے ہیں، لیکن امامت علی کا ورثہ نہیں۔ اب میرے سامعین حیران ہو رہے ہیں کہ غضنفر نے کیا دیا ہے۔ میں بابا سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، مائک پہ منہ رکھ کے ڈنگے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا کروڑوں امامتیں علی کی پاپوش کے نیچے ضرور ہیں، لیکن علی کا ورثہ نہیں امامت۔ امامت ورثہ ہے بطول کا۔ میرے پاس دلیل وہ ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، میری دلیل اپنی جگہ نہیں چھوڑے گی۔ اگر امامت علی کا ورثہ ہوتا، علی کا ہر بیٹا امام ہوتا۔ جو جبکہ علی کا ہر بیٹا امام نہیں، بطول کا ہر بیٹا امام ہے۔ ہاں تو فرما رہے ہیں وارث بھی ہم ہیں، ولایت ہمارا ورثہ ہے۔ اما نحن علی الحق ووجہ الحق ونہج الحق، فرمایا جبریل تو نہیں جانتا، حق پر بھی ہم ہیں، حق کا راستہ بھی ہم ہیں، حق کا چہرہ بھی ہم ہیں۔ جو العظمت، جی آخری حق سے مراد خود وہ حق ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، میں تم سے راضی ہوں، تم نے اپنی امانت
وصول کرنے کا، سماعت کا حق ادا کر دیا۔ کہو تو اب بس کروں۔ حق پر بھی ہم، حق کا راستہ بھی ہم، حق کا چہرہ بھی ہم، سر اٹھانا۔ فرمایا وَالْكَلِمَاتُ الَّتِي تَكَوَّنَتْ بِهَا جَمِيعُ الْأَكْوَانِ وَالْقِيَانَاتِ، فرمایا ہر ہونے والی شے اور ہر اللہ کی بننے والی بنی ہوئی شے جس کلمے سے وجود میں آئی وہ کلمہ ہم ہیں۔ جو اور اب یہ بھی ہاشم طے ہے کہ لوگ کون سے کائنات بننا مان لیں گے، لیکن یا علی کہے کہ اگر اللہ کائنات بنائے تو پھر ماتھے پہ بل پڑ جائے گا۔ ہاں، یعنی کون سے اللہ کائنات بنائے تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر ان میں سے کسی کا نام لے لے جی، حالانکہ وہ جو کن ہے اس کی سریت خطبہ طارق میں امیر کائنات کے فکرے موجود ہیں۔ ہم الامر بین الکاف والنون بل ہم الکاف والنون، اولاد بطول کے اماموں کا ذکر کرتے کرتے فرماتے ہیں کاف اور نون کے درمیان جو امر ہے وہ امر بطول کے بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں بلکہ وہ خود کاف بھی ہیں خود نون بھی ہیں۔ وَغَيْبُ اللَّهِ الْجَارِيِ السَّارِي فِي جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ، سلطان کربلا فرما رہا ہے ہر موجود میں اللہ کا جو چلتا پھرتا غیب ہے وہ ہم ہیں۔ اب حسین بھائی جمیل باز کہہ رہا ہے کہ غیب ہم ہیں، یہ فیصلہ میرے سامعین کریں گے۔ جو خود غیب ہے وہ غیب جانتا ہے کہ نہیں یہ مجھے پتا نہیں۔ جو العظمت للہ، آگے کیا کہا؟ والمعانی التی اشرقت من حضرت الازل ولم تزل۔ ایک ہوتا ہے لفظ، ایک ہوتا ہے معنی۔ ممبر لفظ ہے۔ اب میں نے ممبر پہ بیٹھنا تھا، آپ سارا مجمع ساری رات کہتے رہتے ممبر 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 ممبر، اور یہ نہ ہوتا جس پہ میں بیٹھا ہوں، کچھ ہو سکتا تھا؟ کیونکہ ممبر لفظ ہے، جس پہ میں بیٹھا ہوں یہ معنی ہے۔ سپیکر لفظ ہے، یہ جو میرے سامنے ہے یہ معنی ہے۔ عالم لفظ ہے، جو بول رہا ہے یہ معنی ہے۔ سر اٹھاؤ، اسی لیے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، رد ہو جاتی ہیں۔ ایک بندے کو بھائی جمیل بات بھوک لگی ہو، ساری رات روٹی 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 کا ورد کرے اور معنی نہ ہو، یہ جو پکاتے ہو یہ معنی ہے نا روٹی کا، یہ نہ ہو بھوک اترے گی؟ پانی پانی بولتا رہے پیاسا اور معنی نہ ہو، پیاس ختم ہوگی؟ نہیں۔ اسی طرح خالق لفظ ہے، رازق لفظ ہے، باسط لفظ ہے، رحمان لفظ ہے، رحیم لفظ ہے، جب تک اس کا معنی نہ ہو دعائیں رد ہوتی ہے۔ حسین فرماتے ہیں اس کا معنی ہم 14 ہیں۔ جو 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 اللہ اللہ اللہ، اور فرمایا آج بسم اللہ، آج سے نہیں، والمعونی التی اشرقت من حضرت الازل ولم تزل۔ اور اسی خطبے کے یہ جملے یہاں سے بلکہ ایک چھوڑ دیا تھا میں نے، ہاں، لیکن اب یاد دہانی کی وجہ سے پھر لوٹنا پڑا ہے۔ یہ خطبہ پورا یہاں پڑا، اور یہ جملے پھر شب عاشور مولا نے اپنے اصحاب کے سامنے بھی کہے تھے کہ نحن سفینۃ النجات ونحن عین الحیات
والمعونی التي اشرقت من حضرت الازل ولم تزل والانوار التي بسرها ظهر الوجود وعرف بها العابد من المعبود والشجرة الالہیة التي منها انفجرت منابع الفیض والجود. یہ پھر شب عاشور جملہ کہا تھا. فرماتے ہیں نجات کی کشتی ہم ہیں. بلکہ میں یہاں تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان 14 کو بے سوچ مانا ہے. امیر کائنات نے ایک دن بھائی جب لباس کہا تھا سلطان کربلا کے لیے، اس وقت سلمان سے کہا تھا کہ انہو ذخیرۃ آل محمد لیوم المعاد وملاہ سفینتہا وشجرۃ الولایت ولقاہا. فرماتے ہیں سلمان میں حسین سے بے وجہ پیار نہیں کرتا، یہ قیامت کے دن آل محمد کا ذخیرہ ہے. جو 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 انہو ذخیرۃ آل محمد لیوم المعاد، یہ قیامت کے دن آل محمد کا ذخیرہ ہے. وَمَلَّاهُ سَفِینَتِهَا، اور یہ اہل بیت کی کشتی کا ملا ہے. میں نے کہہ دیا اور تمہارے سر سے گزر گیا. سلمان سچ پٹا کے ہاشم حیران ہو کے کھڑا ہو گیا. یا علی کشتی نجات کی آپ ملاح نہیں؟ فرمایا سلمان درستگی کر رہے، کائنات کی کشتی نجات کا ملاح میں ہوں، اہل بیت کی کشتی کا ملاح حسین ہے. سمجھ آئی بات؟ ہاں اسی لیے تو ہے. اور ذخیرہ کیوں ہے؟ سرکار صادق فرماتے ہیں 100 صفیں ہوں گی میدان قیامت میں خدا کی خدائی کی. 100 صفیں، جتنی مخلوق گزری ہے میدان قیامت بھی بہت بڑا ہے، 100 صفیں لگیں گی. فرمایا ہم 11 امام مل کر ایک صف چھڑوائیں گے، 99 صفیں اکیلا حسین چھڑائے گا. نحن سفینۃ النجات، ہم ہی کشتی نجات ہے. وعین الحیات، ہم ہی زندگی کا چشمہ ہیں جن سے حیات ابلتی ہے، جس سے زندگی صادر ہوتی ہے. وہ چشمہ حیات ہم ہیں. اور اب والمعانی التی اشرقت من حضرت الازل ولم تزل، ہم وہ توحید کے معانی ہیں جو ازل میں ایسے چمکے کہ لم یزل ہو گئے. تصویر فاطمہ کا مقدر تو ہے حسین، بلند سے بلند تر صلوات. ارادے آگے فرماتے ہیں والانوار التی بسرہا ظہر الوجود وعرف بها العابد من المعبود. فرمایا ہم وہ نور الہی ہیں جس کے راز کے صدقے میں وجود ظاہر ہوا.
اب خدا کی قسم اگر جیتے رہو بھائی مرتضیٰ، اگر میں شرح کرنے بیٹھوں تو پھر مجھے کئی اشرے چاہیے، ہاں اس کے لیے نہ وقت ہے نہ تقاضے۔ فرمایا ہم وہ انوار الہیہ ہیں کہ جس کے راز کے سبب وجود ظاہر ہوا اور جاگنا، وَعُرِفَ بِهَا الْعَابِدُ مِنَ الْمَعْبُودِ، ہم ہی وہ ہیں جن کے ذریعے عابد اور معبود کا فرق ظاہر ہوا۔ جو 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 میرے مولا حسین، تیرے سارے حبدار بیٹھے ہیں، سارے حلالی ہیں، سارے موالی، تو نے فرمایا ہم نے مان لیا لیکن ہم سمجھے نہیں کیا مطلب آپ عابد اور معبود کا فرق ہے۔ فرمایا کائنات میں چیزیں ہی دو ہیں، معبود وہ ہے جو چھپا ہوا ہے، عابد وہ ہیں جو ظاہر ہیں۔ جو عابد ہیں وہ صرف عابد ہیں، جاگنا، جو عابد ہیں وہ صرف عابد ہیں، جو معبود ہے وہ صرف معبود ہے مگر وہ سامنے نہیں آیا۔ ہم وہ ہیں جو دکھائی معبود دیتے ہیں۔ ہم نظر معبود آتے ہیں، جب دنیا ہمیں اللہ سمجھنے پہ تیار ہوتی ہے ہم سجدہ کر کے بتا دیتے ہیں ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے۔ جو 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 اللہ اللہ جو ٹائم کی حالت سے میں نے 9 سے 10 ہاں جی اب سمجھ میں آگئی بات؟ ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ معبود کیا ہے؟ ہم تو صرف جھکنے والے ہیں، ہم میں تو عجز ہی عجز ہے، فنا ہی فنا ہے، نقص ہی نقص ہے۔ فرمایا ہم 14 میں کمال ہی کمال ہے، بقا ہی بقا ہے، ہم آئینہ ہیں اس کی ذات کا، ہم وہ شیشہ ہیں جس میں وہ نظر آتا ہے، اور جب ہم جیسے عکس الہی کو دیکھ کر بندے ہمیں جھکنے پہ تیار ہوتے ہیں ہم اسے جھک کے معبود ثابت کر دیتے ہیں۔ جو جو اور خود عابد رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے عابد اور معبود کا فرق بتایا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ وَالشَّجَرَةُ الْإِلَٰهِيَّةِ الَّتِي، اور اب میں جس مرحلے پہ ڈاکٹر پہنچا ہوں ترجمہ تو کروں گا لیکن یہ ممبر کی قسم آج 2 جشنوں کی سرحدیں مل رہی ہیں اس رات میں، ذات واجب کی قسم میں اس کی شرح نہیں کروں گا، بالکل نہیں کروں گا۔ آپ خود صاحبان اشارت جو ہیں وہ سوچتے رہیں۔ فرماتے ہیں بھائی مرتضیٰ کہ وَالشَّجَرَةُ الْإِلَٰهِيَّةِ الَّتِي مِنْهَا انْفَجَرَتْ مَنَابِعُ الْفَيْضِ وَالْجُودِ، فرمایا ہم شجر الہی ہیں۔ شجر مانی اللہ تمہارا بھلا کرے، الہی یعنی ہم الوہیت کا درخت ہیں۔ یہ آم کا درخت ہے، اسے بیر تو نہیں لگیں گے، ہائے ہائے ہائے، ایسا ہے نا، یہ انار کا درخت ہے، اسے کیلا تو نہیں لگے گا، بھائی جس چیز کا درخت ہے پھل بھی اسی چیز کا۔ حسین فرما رہا ہے نحن الشجرۃ الالہیہ، ہم الوہیت کا درخت ہیں، ہر فیض اور جود کے چشمے ہم سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، منہا انفجرت منابع الفیض والجود، فیض اور جود کے جتنے منبع ہیں وہ ہم سے متفجر ہوتے ہیں، ہماری ذات سے۔ اور لفظ حسین نے استعمال کیا ہے
انفجرت، یہ باب انفعال ہے، ہم چاہیں بھی تو جاری ہو جاتے ہیں، نہ چاہیں بھی تو جاری ہو جاتے ہیں۔ جیسے پھول نہ بھی چاہے تو اس سے خوشبو صادر ہوتی ہے، کیونکہ اس کی طبیعت ہے خوشبو دینا، اسی لیے تو قاتل کو بھی شربت دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کی طبیعت میں ہے فیض، ان کی جبلت میں ہے جود۔ اب جب حسین نے یہ کہا، جبریل سوچ میں ڈوبا، شک ہے بھائی یہ لباس غلط بھی ہو سکتا ہے، ہاں میں دیکھو ممبر بڑی نازک جگہ ہے، مولا امیر نے قاضی شرح سے کہا تھا کہ ممبر پہ بیٹھنے لگا ہے سوچ کے بیٹھنا، یہاں یا حجت بیٹھتی ہے یا پھر ابلیس بیٹھتا ہے۔ فرمایا تیسرے بندے کی گنجائش ہی نہیں ہے یہاں، یا یہ حجت خدا کا منصب ہے یا شیطان کا، اگر تو نے حق کے فیصلے کیے تو حجت کی سنت پہ چلے گا ورنہ شیطان کی سنت پہ۔ تو اس لیے اس کے احتیاط کے تقاضے بڑے نازک ہوتے ہیں۔ شک ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی، لیکن یہ ضرور ہے جبریل کے چہرے پہ سوچ آئی۔ شک مجھے یہ ہے کہ شاید حسین نے سمجھا کہیں نصیری تو نہیں ہو رہا، نہیں آگے میرے مولا کے خطبے کا مزاج مجھے یہ شک پیدا کر رہا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ پہلے حمد خدا کر چکا ہے حسین، یہاں دوبارہ پھر حسین نے کہا الحمدللہ الذی اوجد اصحاب الکساء من نور عظمتہ وخصهم بسرہ وکرامتہ وجعلهم فی علو المقام تحت ذاتہ وفوق جمیع مخلوقاتہ۔ پر حمد ہے اس خدا کی، یہاں حمد دلیل ہے کہ جبریل کو چونکانا تھا، جبریل کو جھنجھوڑنا تھا کہ تو جو سوچ رہا ہے ہم وہ نہیں ہے، ہم حمد کرنے والے ہیں، حمد کا مالک کوئی اور ہے۔ پر میں حمد ہے اس خدا کی جس نے اپنے نور عظمت سے اصحاب کسا کو ایجاد کیا، جو خلق نہیں اوجادہ ایجاد کیا، کس سے؟ میں نور عظمت ہی، اپنی عظمت کے نور سے۔ ہاں تھکنا نہیں، قریبوں میں سمیٹنے کے۔ وَخَصَّهُمْ بِسِرِّهِ وَكَرَامَتِهِ، اللہ کا جو ذاتی راز تھا اس نے وہ ان پانچوں کے حوالے کر دیا۔ جو اب مجھے نہیں خبر کہ کون کھویا ہوا ہے دشت ادراک میں، کون اس جشن میں میرا ساتھی ہے، کس کے سر سے گزرا ہے، اللہ جانے آبادی میں خطاب ہے میرا یا ویرانے میں، سوچ کے بیماروں سے یا ماننے والوں سے۔ خصہم بسرہ، اللہ نے اپنے راز کے لیے ان پانچوں کو مخصوص کیا۔ وکرامت ہی، اور اللہ کی جو کرامت تھی، اللہ کی جو عزت تھی، مجھے نہیں پتا اس کی عزت کتنی ہے، بالکل میں نہیں جانتا کتنی ہے، آدم نہیں جانتا اس کی عزت کتنی ہے، عیسیٰ نہیں جانتا اس کی عزت کتنی ہے۔ وہ حسین یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی اس کی عزت تھی اس نے وہ ہمارے لیے مخصوص کر دی۔ جو مولا کیسے مخصوص کر دی؟ تیرے یہ موالی حبدار جاننا چاہتے ہیں۔ فرمایا جعلہم فی علو المقام تحت ذاتہ وفوق جمیع مخلوقاتہ، فرمایا اللہ نے ہمیں اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ بس ہمارے اوپر اس کی ذات، نیچے ساری مخلوقات۔ جو 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 فرمایا ہم سے اوپر اس کی ذات اور نیچے ساری مخلوقات۔ کوئی چیز اس وقت بلند ہو، مثلا دیکھیں میں ذرا بلندی پہ بیٹھا ہوں،
اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ ذکر آل محمد کا کمال ہے کہ اس نے مجھے تھوڑا اونچا بٹھا دیا۔ ہاں، اور ڈاکٹر اب اس بلندی میں میری جو سب سے پست چیز ہے وہ ہے پاؤں، یہ بھی اس سے بلند ہیں، اس پستی سے بلند ہیں، اور میری سب سے اونچی چیز ہے سر، یہ میرے اپنے بدن سے بھی بلند ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں ہم سے اوپر اس کی ذات، نیچے مخلوقات۔ تو اب ذرا تصور کریں کہ 14 کھڑے کہاں ہیں، یعنی جہاں ان کے قدم ہیں پوری مخلوقات قدموں کے نیچے ہے، چاہے آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، جو 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 سمجھ آ رہی بات؟ جو ہاں تو یہاں تک قدم ہیں ان کے، اور ان کے سر جہاں ہیں، تو مخدوم زادہ اس کے بعد بس وہ ہے۔ اور ہاشم جب ان کے سر بے سر کی سرحد سے ملتے ہیں، اللہ کرے میرا یہ تحفہ وصول ہو جائے، جب ان کے سر بے سر کی سرحد سے ملتے ہیں تو پھر یہ وجد کبریائی میں آ کر کہتے ہیں لنا مع اللہ حالات نحن ہوا وہو نحن، ہمارے اس کے ساتھ کچھ ایسے حالات بھی ہیں جب وہ ہم ہوتا ہے ہم وہ ہوتے ہیں۔ جو 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 اللہ جو جو ہاں لم یخرج من المعرفت ما لهم ومقاماتهم الى حملة العرش ما قربهم من حضرت الجلال والعظمت الا ما هو من البحر قطرة ومن الشمس ذرة۔ فرمایا جو حاملان عرش ہیں، جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، حالانکہ وہ جلال الہی کے سب سے زیادہ قریب ہیں، وہ عظمت کبریائی کے سب سے زیادہ قریب ہیں، عرش اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بھی ہماری معرفت اتنی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ جو جب عرش اٹھانے والے، جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، وہ ایک قطرہ جانتے ہیں، غضنفر کیا جانے گا؟ تم کیا سمجھو گے؟ او من الشمس ذرہ، یا جیسے سورج کے مقابلے میں ذرہ۔ فرمایا بس یہ سمجھ لو، ختم ہو گئی میری بات، سمٹ گئی گفتگو، جاؤ میں تمہاری دعاؤں کے ساتھ میں سفر کر کے اگلا جشن جا کے پڑھوں، تم مودت کے نشے میں سرشار رہو۔ چند چیزیں حسین گنوا رہا ہے، فرمایا فرفعت اسرافیل وعظمت جبرائیل وہیبت آدم وکرم الخلیل وشجاعت موسیٰ وسیاحت عیسیٰ وحکمت داؤد وملک سلیمان ذرۃ من شمس فخرہم وقطرۃ من یم فضائلہم۔ فرماتے اسرافیل کی بلندی، جبرائیل کی عظمت، آدم کی ہیبت، ابراہیم کا کرم، موسیٰ کی شجاعت، عیسیٰ کی سیاحت، داؤد کی حکمت، سلیمان کی مملکت، یہ ہمارے فضائل کے سورج کا ایک ذرہ ہے۔ جو ذرۃ من شمس فخرہم، ہمارے فخر کے سورج کا ایک ذرہ،
او قطرۃ من یم فضائلہم، یا ہمارے فضائل کے عمیق سمندر کا ایک قطرہ. کیوں؟ لأنہم الغایۃ لوجودہم والاسرار لموجودہم. فرمایا کیونکہ اگر ہم نہ ہوتے، یہ نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے، یہ نہ رہتے. ہائے ہائے، ان کا ہونا بھی ہمارے سبب سے، ان کا باقی رہنا بھی ہمارے سبب سے. کائنات کی تخلیق کی غایت بھی ہم ہیں، اور کائنات کی بقا کا سبب بھی ہم ہیں. اور اسی کے ساتھ دعا ہے میری کہ ذات واجب آپ سب کو ایسے لا تعداد جشن منانا، سننا اور ہم گناہگاروں کو پڑھنا نصیب فرمائے. یہ میں 101 سے زیادہ مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس قسم کی جب خوشیاں ہوتی ہیں تو وہ فرشی خوشی نہیں ہوتی، وہ عرشی خوشی ہوتی ہے. اور آج تو بے چہرے کے چہرے پر بھی خوشی ہے. تو ہم کیا مانگ لیں گے؟ ہمارا ظرف ہی کتنا ہے، ہماری سوچ ہی کتنی ہے. تو ایسے موقع پر یہ کہنا چاہیے، آج کی رات بس مانگنا بھی اسی طرح ہے کہ اے پالنے والے، تو حسین کی آمد پر جتنا خوش ہے اور اس کی خوشی کے صدقے میں جو لٹا سکتا ہے ہماری جھولی میں ڈال دے. صرف ہم رسم دنیا نبھا رہے ہیں کہ آپ میں جو بے اولاد ہیں مولا انہیں اولاد نرین عطا فرمائے، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور ہو، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا ہو، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا ہو. جمیع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں وغایت المرام تک پہنچیں. اور ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور ہو. اللہم کن ولی بیمار کربلا کے صدقہ مخدوم صاحب کی شفاء کاملہ صحت عاجلہ کلیہ مرحمت ہو. اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار بلیغ وحافظ مقاعد مناصر مدلیل معین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ.